انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام انعام رمضان میں ساجد حسین کا السلام علیکم۔ اور آپ روز رات 10 بجے پروگرام دیکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ علماء اکرام ہمیں فون کال پہ بھی جوائن کرتے ہیں، اسٹوڈیو میں بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کس سمت جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے اہل سنت کی قداور شخصیت ہیں مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سیالوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی صاحب، خطے میں جنگی صورتحال ہے، رمضان کا برکتوں کا مہینہ ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ، پاکستان نے غزب الحق آپریشن کا آغاز کر دیا ہے فتنۃ الخوارج پہ۔ پہلے ذرا یہ بتائیں کہ یہ خلیجی ممالک، ایران، اسرائیل، یہ بڑے معاملات ہیں۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ کہیں اللہ نہ کرے پاکستان کی طرف نہ آ جائے۔ امت کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، کیا پیغام دیں گے امت کو؟ جی ساجد حسین صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ بالکل ایسے ہی ہے، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، وجاہتوں والا مہینہ، اللہ کا خاص مہینہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں انسان اخلاص و محبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ راتوں کو شب بیداری کا اہتمام کرے اور دن میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کلام الرحمن کی تلاوت کی کثرت ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور دکھی انسانیت کی خدمت ہو، بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنا جائے، صدقہ خیرات کو عام کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ یہود و نصارہ کی شروع سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی کوئی مقدس تہوار آتا ہے تو اس مقدس تہوار کو متنازع بنا دیا جائے اور اس مقدس تہوار میں مختلف نوعیت کے مصائب اور پریشانیوں کو پیدا کر دیا جائے تاکہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس مقدس تہوار کو صحیح معنی نہ منا سکیں اور اس میں صحیح معنی عبادت کے فرائض سر انجام نہ دے سکیں۔ تو یہ بھی یہود و نصارہ کی ایک بڑی گہری سازش ہے، جو کہ ماضی میں اگرچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو گاہے پگاہے اس طرح کی شرارتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ تو باقاعدہ ایک یوں لگتا ہے کہ پہلے سے پلاننگ تھی، اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو ماہ رمضان المبارک کے آغاز ہوتے ہی یہ مختلف معاملات شروع ہوئے۔ کہیں مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے، کہیں جناب وہ جو ہے مسلم کنٹریز کے لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ اس بات کے لیے اکسایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ تو انتہائی جس طرح آپ ساجد بھائی پریشان حال ہیں، یہی صورتحال ہمارے حلقوں میں بھی ہے۔ ہم خود پریشان بھی ہیں، بس اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ مہربانی فرمائے اور کسی طرح یہ معاملات جو ہے وہ تھم جائیں، رک جائیں، مزید ہم نقصان کی طرف نہ پڑیں۔ سیالوی صاحب، بہترین آپ نے گفتگو فرمائی۔ ہمارے جو علماء اکرام ہیں، جو علماء حق ہیں، چاہے وہ حکومتی صفوں میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، متحدہ وحدت المسلمین سے لے کے دعوت اسلامی، جماعت اسلامی، JUI، بہت سارے جتھے ہیں، ان کو ایک کیسے کریں، ایک مٹھی کیسے بنیں گے اور کن چیزوں پر عمل کریں تو ہم ایک میسج ایسا دے سکتے ہیں اتحاد کا، وہ اس پہ کیا کریں؟ دیکھیں، اس وقت تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، اگر کوئی محراب و منبر کا وارث ہے تو اس کے بھی کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی مذہبی جماعت کو لیڈ کرتا ہے اس کے کاندھوں پر بھی بھاری ذمہ داری ہے، اور اگرچہ
کوئی کسی دارالعلوم کا ہیڈ ہے، محتمم اعلیٰ ہے، تو اس کے کاندھوں پر بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور خاص کر کے ساجد بھائی دیکھیں، ہمارا جو وطن عزیز ہے ملک پاکستان، آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر ایک کی عزت کی ہے، اور ہمارے وطن عزیز نے ہر ایک کو جو ہے وہ ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی پر جنگ کو مسلط نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کسی پر جو ہے وہ کسی جھگڑا اور فساد کو مسلط نہیں کرتے۔ دیکھیں پاکستانی تو صاحب محبت لوگ ہیں، اور خاص کر کے ہماری جو پاک آرمی ہے الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کی نمبر 1 اور بہترین آرمی کہلاتی ہے، اور ہماری جتنی بھی پاک ایجنسیز ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے صف اول کا ایک بہترین کردار ادا کرتی ہیں ہر محاذ اور ہر پہلو پر۔ تو ہم دیکھیں ہمارے ہاں سے اس طرح کا کوئی، یہ تو الگ بات ہے کہ جھوٹا ہم پر دہشت گردی کا کبھی لیبل لگایا جاتا ہے، ہمیں بدنام کرنے کے لیے جھوٹی مختلف نوعیت کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ ہمارا وطن صاحب محبت ہے، اور ہماری جو ہے وہ حکومت ہو یا ہمارے اعلیٰ ادارے ہوں، انہوں نے کبھی بھی کسی پر، جہاں دیکھیں جب ہمیں کوئی چھیڑے گا، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی چھیڑے گا تو پھر جواب دینا بھی اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ کس طرح ملک کی تعمیر، ترقی، خوشحالی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تو علماء اکرام، علماء حق ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، عشرہ مغفرت ہے، اس پہ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح خود کو بچانا ہے گناہ سے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر پروفیسر مولانا خواجہ آفتاب صاحب ہیں۔ سر خوش آمدید کہیں گے آفتاب صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ مولانا رمضان کا مبارک مہینہ، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، ہم دوسرے عشرے میں آ گئے ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے ذرا دوسرے عشرے پہ روشنی ڈالیں نا، یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے اس سال پھر ہمیں رمضان کا بابرکت، مبارک، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے والا، نیکیاں جمع کرنے والا مہینہ عطا فرمایا۔ ساجد بھائی ماشاءاللہ عشرہ مغفرت ابھی جوں سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوا اور یہ آدھا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گا، پلک جھپکتے ہی یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اپنے، اور عشرہ مغفرت رمضان کا اتنا بابرکت عشرہ چل رہا ہے، لیکن ہم اس کی برکتیں سمیٹنے کے بجائے جو ہم معاشرے کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بجائے اس کے کہ اس میں مغفرت طلب کرے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرے، یہ کرنے کے بجائے ہمارے جو حالات ہیں وہ کسی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو معذرت کے ساتھ یہاں پر کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمارے مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر جو اس وقت پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں وہ ایسے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں ساجد بھائی کہ جو رمضان المبارک میں کم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو پورا سال ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم رمضان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ کس کس طرح کے بیہودہ قسم کے سوالات، تفریح، شغل، فن اور بلکر قسم کی ڈریسنگ خواتین اینکرز کی، میں کہتا ہوں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم خاموش رہیں، گھر پر بیٹھ جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ اگر چینل مل گیا ہے تو اس چینل کے توسط سے اس پر بیٹھ کر جو ہے آپ بیہودہ قسم کی باتیں کریں، اور مرد و خواتین بیٹھ جائیں اور وہاں پر جو ہے بیہودہ قسم کے سوالات ڈسکس کیے جائیں، اور وہاں پر ان کی ڈریسنگ بھی بیہودہ قسم کی ہو، تو یہ ساجد بھائی بالکل جو ہے اخلاقیات کے خلاف ہے، رمضان کے ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے۔
اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے اور اس مبارک عشرے کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی ٹی وی چینل ہیں, بہت سارے ایسے بھی شو ہیں جو بہت سنجیدگی کے ساتھ چل رہے ہیں اور بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں. دین پر بات کی جاتی ہے ان پر, اور باقاعدہ جو ہے شرعی مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے بہت سارے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور لوگ ان سے کچھ سیکھتے ہیں. تو جو ہے ایسا ہونا چاہیے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں. چلیں یہ ایک اور سوال لے لیں آپ کا. یہ بڑا اچھا آپ نے آگاہی دی تمام لوگوں کو. ہمارے سر خطے میں جنگی صورتحال ہے, مشرق وسطیٰ کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں, اور پھر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جام شہادت نوش کر گئے. اس کے بعد مزید جنگ کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اسرائیل اب بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ایران کو 1 مہینے کے اندر ختم کر دیں گے. امت کو کیا کرنا چاہیے؟ سر امت کو یہی کرنا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ, تمام اسلامی حکومتیں, تمام اسلامی نظام, جتنے بھی ممالک جو ہے وہ اسلام کی بنیاد رکھتے ہیں, ان کو اس وقت متفق ہونا چاہیے, متحد ہونا چاہیے. دیکھیں چائنا ہمارا جو ہے نا ایران کا ساتھ دے رہا ہے. چائنا نے جو ہے چائنا کو سلوٹ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ حامی بھری ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہے. تو دیگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے ایران کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے دیکھیں ایران ایک وقت ہو چکا ہے ایران کو یہ سب چیزیں برداشت کرتے ہوئے. ایران نے ایک وقت تک صحبتیں اور تنگیاں برداشت کی ہے. اب اگر اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے, یا یوں کہہ لیں کہ جو ہے وہ اپنی پاور شو کروانے کے لیے کہ بھائی میں اتنا مظلوم نہیں ہوں کہ تم جو ہے مجھے دبا کر چلے جاؤ گے اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, کم سے کم میں اپنے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں. تو اس وقت تمام امت مسلموں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ مل کر کھڑے ہوں, اور مل کر جو ہے خاص طور پر اسرائیل کے خلاف تو جو ہے ساتھ مل کر کھڑے ہوں. مولانا اسرائیل وہ جی قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. جب آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ابھی کل ہی ہوئی ہے تو تعزیتوں کا سلسلہ چلا, تو کچھ حلقوں میں نے تو تعزیت بھی نہیں کی. پتہ نہیں کوئی شرعی معاملہ ہے, کچھ امت کی رہنمائی کرے نا, کیا تعزیت نہیں کر سکتے کیا ان کی؟ دیکھیں وہ شرعی معاملہ ایک اپنی جگہ پر ہے. وہ کچھ چیزیں دیکھیں, یہاں پر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو انسان کو اپنی زندگی میں, یہاں پر یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ نوٹ کر لیجئے گا, پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امہات المؤمنین جو ہے ان کے ادب کے دائرے میں, اہل بیت کے ادب کے دائرے میں زندگی گزارنی چاہیے, تاکہ آپ زندہ رہیں تو لوگ آپ کی مثال دیں, اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ پر تو ہے وہ تنقید اور تنگ نہ کر سکے. خیر آیت اللہ خامنائی اب دنیا سے جا چکے, اگر وہ حیات ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے. جو ان کی کچھ معاملات ایسے تھے جس کے بارے میں اب لوگ اس وقت جو کچھ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ معاملات ایسے تھے خلفائے راشدین کے حوالے سے اور امہات المؤمنین کے حوالے سے. لیکن اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر اس وقت جنگ کا سماں ہے. اس وقت ہم نہ کوئی فرقہ واریت کو ڈسکس کریں گے, نہ ہم کسی اختلاف کو ڈسکس کریں گے. ہم اس وقت اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ وہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے, اور اسرائیل ایک ظالم ملک ہے, اور ظالم ملک کے خلاف, ظالم کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اس کا ساتھ ہم دیں گے انشاءاللہ. زبردست, بہترین سر, بہترین. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مولانا خواجہ آفتاب احمد صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا, موقف دیا, اور ابھی تک جو اہل علم ہیں وہ گفتگو ہمیں کرتے نظر آتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں پر ایران کیوں حملے کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ میں آپ پہ کب حملہ کر رہا ہوں, میں تو ان جگہوں پہ حملے کر رہا ہوں وہ جو ایئر بیسز ہیں جو مجھ پر استعمال ہو رہے ہیں, جو آپ کی ریاستوں نے ایئر بیس بنائے ہیں. تو اگر آپ اتنے خود مختار ہوتے تو ان کو یہ ایئر بیسز ہوائی اڈے نہ بنانے دیتے جہاں سے وہ ایران پر حملہ کر رہے ہیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے. دیگر ممالک کیا سوچ رہے ہیں, ان میں کتنا اتحاد ہے, ہم مسلمانوں میں کتنا اتحاد ہے. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے.
ایران اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور 1989 سے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کام کر رہے تھے. شاید کیا کنفرم روس سے لے کے چین اب تو برملا کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب رجیم چینج کروا رہے ہیں آپ ملکوں میں، ایران میں بھی آپ یہی کروانا چاہ رہے ہیں. تو شاید آپ کا یہ جنون تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ ہمیں لے جائے. تو اس چیز سے ذرا گریز کریں، اجتناب کریں. اور شاید ایران میں آپ کا یہ خواب پورا نہ ہو، کیونکہ سپریم لیڈر کے جو مریدین ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے ہیں اور وہ اسرائیل پر، امریکہ پر لعن طعن کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا حق کس طرف ہے، اس طرف جانا ہوگا. ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھنا ہوگا. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. پاکستان مضبوط ہے، مستحکم ہے اللہ کے فضل سے. فاطمہ بھٹو لکھتی ہے کہ اگر ایران ہار جاتا ہے تو نیکسٹ پاکستان ہوگا. تو جی پاکستان نیکسٹ نہیں ہوگا فاطمہ بی بی. پاکستان تا قیامت آزاد رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے لگایا اور ہم اس نعرے کی تائید کرتے ہیں. ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ. ہمارا تن من دھن، ہماری جان مال قربان اپنے وطن عزیز پر. فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ اگر ہماری طرف اسرائیل یا کوئی بھی دنیا کا ملک آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کو دن میں تارے دکھا دیں گے. پہلے آپ ایران کو تو منہ دیں، پھر آنا پاکستان کی طرف. ہم وہ نہیں ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اللہ کے فضل سے. اور ہماری دعا ہے ایرانی عوام کے ساتھ. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ایرانیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو فتح نصیب ہو. ہماری بیسٹ وشز، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس امید کے ساتھ میرا شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دے. اللہ حافظ. انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان.